أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹا رکوع. مبلغین حق انبیاء علیہ السلام کو ہمیشہ اپنے ہی ہم قوم لوگوں سے انکار حق کے باعث طرح طرح کی اذیتیں پہنچی ہیں، لیکن وہ صبر و استقامت سے اپنے فریضہ تبلیغ میں لگے رہے. مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے برسہ برس تبلیغ فرمائی. جن کو ایمان لانا تھا لائے، نجات پائی، اور جنہوں نے نہ مانا غرق ہوئے. اگر اس طرح اللہ تعالیٰ ظالموں سے دنیا کو پاک نہ کرتا رہتا تو دنیا رہنے کے قابل ہی نہ رہتی. نوح کی قوم نے بھی اپنے زمانے میں پیغمبروں کو جھٹلایا. جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا ایک معتبر پیغام لانے والا ہوں. بس تم پر لازم ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو. اور میں تم سے اس تبلیغ حق کا کوئی صلہ نہیں چاہتا. میرا اجر تو سب جہانوں کے پروردگار کے ہی ذمہ ہے. میری تبلیغ بے لوث اور بے غرض ہے. عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ ایسے شخص کی بات کو مانا جائے. بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. بولے کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا ہم تم پر ایمان لائیں حالانکہ تمہارے پیرو حقیر لوگ ہیں جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں؟ ان کے ساتھ شامل ہونا کون سی عقل مندی ہے؟ فرمایا مجھ کو اس سے کیا غرض کہ وہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے، ان کا پیشہ کیا تھا. عزت کا دار و مدار پیشے پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے، دیانت امانت کے ساتھ یا غیر ذمہ داری و حق کشی سے. تم ان پر فضول اتہام نہ لگاؤ. ان سے ان کے کاموں کا حساب لینا میرے پروردگار کے ذمہ ہے. کاش تم یہ بات سمجھ سکتے. اور محض اس لیے کہ ان کے پیشے تمہاری نظر میں قابل عزت نہیں، میں ایمان لانے والوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں. مجھے تمہارے ساتھ ہونے نہ ہونے سے غرض نہیں. میں تو بس صاف طور پر ایک نصیحت کرنے والا، اللہ سے ڈرانے والا ہوں. وہ بولے اے نوح، اگر تم نے اپنا یہ طور طریقہ نہ چھوڑا تو تم کو ضرور سنسار کر دیا جائے گا. نوح نے التجا کی اے میرے رب، مجھے میری قوم نے جھٹلایا ہے. جہاں تک ممکن تھا میں نے فریضہ تبلیغ ادا کیا. اب فیصلہ تیرے ہاتھ ہے، سو تو ہی میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ فرما دے اور مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو بچا لے. چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بٹھا کر بچا لیا. پھر اس کے بعد باقی رہنے والے لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا. بے شک اس میں یعنی اس نوح کے واقعے میں بھی سبق آموز نشانی ہے. لیکن جن لوگوں میں شعور حق و باطل نہیں ہوتا وہ ایمان نہیں لایا کرتے. ہر زمانے میں اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں یعنی قوم نوح میں بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے. اور اے حبیب،
بے شک آپ کا رب ہی بڑے غلبے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ غرض مختلف واقعات سے مومن کو سبق دیا جا رہا ہے کہ ہر چند وہ اپنی صحیح سے غافل نہ رہے، لیکن نتائج کی ناکامیابی سے بددل و غمگین نہ ہو۔ وہ اللہ کی طرف سے اتمام حجت پر مامور ہے، نہ کہ لوگوں کو ایمان لانے کے لیے مجبور کرنے پر۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے جو بڑی قدرت والا ہے اور رحمان و رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7واں رکوع۔ اور اسی طرح قوم عاد، سمود، لوط اور ایکا درخت کی پرستش کرنے والوں نے اپنے اپنے دور میں پیغمبروں کی تکذیب کی اور غارت ہوئے۔ ان کا بیان بالترتیب 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں رکوع میں کیا گیا۔ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، یعنی اپنے پیغمبر حضرت ہود اور ان سے قبل جو نبی ہو چکے تھے ان کی تکذیب کی۔ جب ان کے بھائی یعنی ان کے ہم قوم ہود نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں کہ اس کی ضعیف مخلوق پر ظلم و ستم توڑتے رہتے ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو وہ فرماتا ہے وہی حکم دیتا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس تبلیغ حق کا تم سے صلہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو سب جہانوں کے پروردگار ہی کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی زمین یا ممتاز جگہ پر ایک نشان، ایک بلند یا مستحکم عمارت فضول بنایا کرتے ہو جس کی غرض تفریح تباہ اور تضییع اوقات اور مسلمانوں کی دل آزاری کے سوا کچھ نہیں؟ اور تم پرتکلف محل بناتے ہو، شاید تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو۔ بس ان ظالمانہ حرکتوں سے باز آؤ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو تاکہ تم کو مخلوق خدا سے محبت کرنا آئے، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو وہ بے شمار چیزیں عطا فرمائیں جو تم جانتے ہو، مثلا تم کو چوپائے اور بیٹے تمہاری بقائے زیست اور بقائے نسل کے لیے عطا کیے، اور باغات اور چشمے عطا فرمائے۔ کیا ان پر تمہارا کوئی حق تھا؟ کیا یہ سب محض اللہ کا فضل و کرم نہیں؟ اگر تمہاری سرکشی کا یہ عالم رہا تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا ڈر ہے، یعنی تم کسی دن سخت آفت میں نہ گرفتار ہو جاؤ۔ اس تمام تبلیغ کا قوم عاد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بولے تو یہ بولے تم ہم کو نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے سب یکساں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تو اگلے لوگوں کی عادت ہے، ورنہ مرنے کے بعد کیسی جنت اور کیسی دوزخ، اور بہرحال ہم کو کوئی عذاب نہ ہوگا۔ غرض انہوں نے اس کو یعنی ہود کو جھٹلایا، بس ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔
بے شک اس واقعے میں بھی ایک سبق آموز نشانی ہے، اور ان قوم عاد کے لوگوں میں بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے ہی نہ تھے، اور بلا شبہ آپ کا رب ہی بڑا غلبے والا اور مہربان ہے کہ ایک ظالم قوم کو مٹا کر دوسری بہتر قوم لے آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں رکوع۔ تبلیغ حق اور تکذیب حق اور اس کے نتائج کا بیان جاری ہے۔ قوم سمود کی مثال پیش کی جا رہی ہے، اور عاد کی طرح سمود نے پیغمبروں کی تکذیب کی، نہ اپنے پیغمبر حضرت صالح کو مانا اور نہ ان پیغمبروں کو جو ان سے قبل آ چکے تھے، جبکہ ان کے ہم وطن بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں کہ اس عیش و عشرت میں مدہوش ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ کی امانت دین حق تم کو پہنچانے آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس خیر خواہی کا کوئی صلہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کے کارخانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو چیزیں تم کو یہاں میسر ہیں تم ان میں لطف اٹھانے کے لیے بے فکری سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں میں اور چشموں میں کہ یوں ہی عیش کرتے رہو گے، اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن میں نرم نرم کونپلیں پھوٹ رہی ہیں باہر لوٹتے رہو گے، اور تم پہاڑوں کے پرتکلف گھر تراشتے ہو اس خیال سے کہ ان میں ہمیشہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو گے، ان سے کبھی نہ نکلو گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زندگی کو جاویدانی سمجھنے اور آخرت سے غافل رہنے سے نہ موت سے بچ سکتے ہو نہ اللہ کے سامنے آخرت میں حاضر ہونے سے۔ بس عقل کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میں اس کا پیغمبر ہوں، اور بے باک لوگوں، حد سے تجاوز کرنے والوں کا کہنا نہ مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح نہیں کرتے، نہ نیک صلہ دیتے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تم بھی آخر ہم جیسے ایک آدمی ہو، بس اگر تم اپنے دعوی پیغمبری میں سچے ہو تو کوئی نشانی معجزہ پیش کرو۔ صالح نے فرمایا دیکھو یہ اونٹنی ہے جو ایک پتھر سے نکلی ہے، اس کے پانی پینے کی باری اور تمہارے پانی پینے کی باری کا دن مقرر ہے، یعنی یہ اونٹنی تالاب سے ایک دن پانی پیے اور تم اپنے مویشیوں کو ایک دن پانی پلاؤ، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ تم کو ایک بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا، تم پر سخت آفت آ جائے گی۔ لیکن وہ نہ مانے،
پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر انہیں صبح کو پچھتانا پڑا۔ غرض ان کو عذاب نے آ لیا۔ بے شک اس میں بھی سبق آموز نشانی ہے، اور اس قوم کا بھی وہی حشر ہوا کیونکہ ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ اور بے شک آپ کا رب ہی بڑی قوت والا، بڑا مہربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں رکوع۔ غالب اور مہربان رب کی قدرت کاملہ کا بیان جاری ہے۔ تبلیغ حق اور ان کے منکروں کے انجام کی ایک اور مثال لی جا رہی ہے۔ عاد و سمود کی طرح قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا، اے قوم کے لوگوں، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں کہ اس طرح کی گندی بدکاریوں میں مبتلا ہو؟ بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک معتبر پیغام لانے والا ہوں، جو کچھ کہتا ہوں حق ہے، بس اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ اور میں اس پر کہ تمہیں ہدایت کروں اور تم کو اس ضلالت سے نکالوں، تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا۔ میرا اجر تو سارے جہانوں کے پروردگار ہی کے ذمہ ہے جس کا میں رسول ہوں۔ کیا تم ایسے بداتوار ہو کہ اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور اپنی بیویوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں ان کو چھوڑے رہتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم انسانیت کی حد ہی سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ وہ بولے، اے لوط، اگر تم اس نصیحت کرنے سے باز نہ آؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم شہر سے نکال دیے جاؤ گے۔ لوط نے فرمایا، میں بھی تو تم لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ میں تمہاری حرکت سے بیزار ہوں، اور اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ بس ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو لوط کی بیوی تھی، جو کافر تھی، پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی اور ہلاک ہوئی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر ایک میਂہ برسایا، سو وہ کتنا برا میंہ تھا ان ڈرائے ہوئے لوگوں پر جو عذاب الہی سے نہ ڈرے۔ یعنی وہ بستیاں کی بستیاں الٹ دی گئیں اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی کہ ہمیشہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے باعث عبرت رہے۔ بے شک اس واقعے میں بھی عبرت آموز نشانی ہے، اور اس قوم کے بھی تباہ ہونے کی یہی وجہ ہوئی کہ ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ ان کو مزید موقع دینا گویا نسل انسانی کو ختم کر دینا تھا، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑی قوت والا اور رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين
وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10واں رکوع۔ یا حضرت شعیب کی مثال لو۔ عاد و سمود و قوم لوط کی طرح مدین کے رہنے والوں یعنی اصحاب ایکا نے اپنے زمانے کے پیغمبر شعیب اور ان سے قبل کے رسولوں کی تکذیب کی۔ جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں کہ ناپ تول میں خرابی کر کے معاشرے کو بگاڑ رہے ہو؟ جب دیانت نہ رہے گی انسان سے انسان کی قدر اٹھ جائے گی۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں حق ہے، اللہ کی طرف سے میں تمہارے لیے ایک دیانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو، اور میں تم سے اس خیر خواہی کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو سارے جہاں کے پالنے والے کے ذمے ہے۔ دیکھو پیمانہ پورا بھر کر دیا کرو اور خلق خدا کو نقصان پہنچانے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ، اور سیدھی ترازو رکھ کر تولا کرو تاکہ تول میں بھی کمی نہ آنے پائے، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، خواہ یہ ناپ کر دینا ہو، پیمانہ بھر کے دینا ہو یا تول کر دینا ہو۔ انہوں نے تم کو پورے دام دیے ہیں، تم ان کو ان کی پوری چیز دو، اور لوگوں کے حقوق مار کر ملک میں خرابی مت مچاتے پھرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اور تم سے قبل ساری خلقت کو پیدا کیا۔ وہ بولے تم پر کسی نے سخت جادو کر دیا ہے کہ ایسی باتیں کر رہے ہو، اور آخر تم بھی تو ہماری طرح ایک آدمی ہو، اور ہمارے خیال میں تو تم جھوٹے ہو۔ بہرحال اگر تم اپنے دعوی نبوت میں سچے ہو تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دو کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں۔ شعیب نے فرمایا مجھ میں تو طاقت نہیں، البتہ میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو، وہ اگر چاہے تو آسمان سے ہی تم پر عذاب نازل ہو جائے۔ غرض انہوں نے اس کو جھٹلایا، آخر ان کو صاحبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، یعنی صاحبان کی طرح ابر آیا، اس سے آگ برسی، نیچے سے زلزلہ اور سخت ہورناک آواز اٹھی، اور قوم غارت ہو گئی۔ جو مانگا تھا وہ مل گیا، بے شک وہ بڑے سخت ان کا عذاب تھا۔ بے شک اس واقعے میں لوگوں کے لیے عبرت آموز نشانی ہے، اور یہ عذاب بھی اسی لیے آیا کہ ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب بڑی قوت والا اور رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم
فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 11واں رکوع۔ یہ سورہ کا آخری رکوع ہے جس میں اجمالی طور پر اسلام کی حقانیت اور تبلیغی منازل کا ذکر ہے، اور آخر میں مبلغ اور شاعر کا فرق بتایا گیا ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ مومن جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، شاعر وہ کہتا ہے جو کرتا نہیں۔ ایک معبود حقیقی کا پرستار ہے جو اپنی عبادات و مشاہدات میں صفات باری تعالیٰ کے جلوے دیکھتا ہے، دوسرا اپنے تصورات اور احام کے میدان میں دوڑتا پھرتا ہے، منزل سے ناآشنا، مقصد سے غافل۔ سورہ انہی مومنین کی کیفیات پر ختم ہوتا ہے جو اللہ کی یاد کثرت سے کرتے ہیں اور عمل صالح میں مصروف ہیں۔ اور بے شک یہ قرآن پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، اس کو ایک امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے آپ کے قلب پر، یعنی الفاظ و مضامین سب وحی ربانی سے قلب مبارک پر القاء ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں اور فریضہ تبلیغ میں عین اپنی فطرت کے مطابق مصروف رہیں۔ یہ قرآن فصیح اور شگفتہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور اس کا ذکر اس کے نازل ہونے کی پیشین گوئی اگلی کتابوں میں موجود ہے۔ کتب سماویہ کی انہی پیشین گوئیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کے علماء کو علم ہے کہ رسول کریم تشریف لائیں گے اور قرآن نازل ہوگا۔ کیا ان منکرین حق کے واسطے صرف یہی ایک بات اس کی صداقت کی سند نہیں کہ علماء بنی اسرائیل کو اس کتاب کا علم ہے؟ اور اگر ہم اسے کسی دوسرے شخص پر اتارتے جس کی زبان عربی نہ ہوتی اور وہ نبی اس کو پڑھ کر ان کو سناتا، پھر بھی یہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ اسی طرح ہم نے اس انکار حق کو نافرمانوں کے دلوں کی گہرائیوں میں داخل کر دیا ہے۔ یہ لوگ ہرگز اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے جب تک دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ پھر جب وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ یہ آفت ناگہاں کہاں سے کیسے آ گئی، تو کہیں گے کیا ہم کو کچھ مہلت ملے گی کہ اب ہم ایمان لے آئیں؟ جب حضور اس طرح تبلیغ فرماتے تو کفار تمسخر سے پوچھتے کہ بھلا عذاب کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں؟ تو اے رسول،
بھلا دیکھیے کہ اگر ہم ان منکرین حق کو برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں، پھر وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ ہے آ جائے تو یہ دنیاوی فائدہ جو وہ اٹھا رہے ہیں ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ جس طرح سورہ کے شروع میں سرکار دو عالم سے خطاب تھا کہ آپ ان منکرین حق کے متعلق غمگین نہ ہوں کہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اسی طرح مختلف انبیاء کے واقعے کی یاد دلانے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ گو کافر عذاب کے لیے بے چین ہیں، لیکن جب عذاب آ جائے گا تو یہ سارا عیش بھول جائیں گے۔ یہاں بھی وہ خطاب حضور سے ہے، لیکن مخاطب حضور کے ساتھ ان کی امت کے صالحین ہیں۔ ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کافروں کے تمسخر کا جواب کس انداز سے دیں، ان کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ ہو، ایمان والوں کے ساتھ ان کا انداز کیا ہو، وہ ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اور ہم نے کسی بستی کو غارت نہیں کیا مگر اس کے لیے عواقب سے ڈرانے والے ان بستیوں میں موجود تھے نصیحت کرنے کے لیے، اور ہمارا کام ظلم کرنا نہیں، یعنی پہلے ہدایت کے لیے اللہ کے نبی اس کے بندے لوگوں کو بدعمالیوں کے عواقب سے ڈراتے ہیں، جب پھر بھی وہ راہ ہدایت پر نہیں آتے تب ہلاک کیے جاتے ہیں۔ اور یہ قرآن بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا، اس کو شیطان لے کر نہیں اترے، اور نہ یہ کام ان کے لائق ہے اور نہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ ان کی فطرت شر، فساد، انکار۔ قرآن از اول تا آخر ہدایت، صداقت اور نور، اس کا شیطانوں سے کیا واسطہ؟ نزول وحی کے لیے وہ انتظامات ہیں کہ شیطان کی کہیں رسائی نہیں کہ ایک حرف بھی سن سکے۔ ان شیاطین کو تو نزول وحی کے وقت سننے کے مقام سے بہت دور کر دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم کے قلب منور تک شیطان کی رسائی کہاں؟ وہ تو محروم ازلی ہے۔ تو اے مخاطب، تو اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود نہ پکار ورنہ تجھ پر بھی عذاب ہوگا۔ یہ خطاب بھی امت سے ہے۔ اب تبلیغی منازل کا ذکر ہے۔ تبلیغ گھر والوں سے شروع کی جائے، اور اے رسول پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو نصیحت کیجیے، اور آپ اپنے متبعین ایمان والوں کے لیے اپنے دونوں بازو نیچے رکھیے، یعنی کھول دیجیے، جو شفقت، حفاظت، نرمی، تواضع و محبت کا اظہار ہے۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو اپنا ہو یا پرایا صاف کہہ دیجیے کہ میں تمہارے ان کاموں سے بیزار ہوں۔ اور آپ بڑے غلبے والے رحیم خدا پر بھروسہ رکھیے، جس کے غلبے اور رحم کا ذکر گزشتہ رکوع میں بار بار کیا گیا ہے۔ وہ اللہ جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ تنہائی میں رات کے وقت عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، اور جب جلوت میں نمازیوں کے درمیان آپ پھرتے ہیں، یعنی مقتدیوں کی دیکھ بھال فرماتے ہیں۔ بے شک وہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آپ ان کفار سے فرما دیجئے کہ اللہ کے پیغمبروں کے پاس تو شیطان کا گزر نہیں ہوتا، لیکن کیا میں تم کو بتا دوں کہ شیطان کن پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترا کرتے ہیں، جو سنی سنائی بات اپنے مریدوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور ان میں سے بھی اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں، خواہ یہ کاہن ہو یا اپنے ذوم باطل میں کوئی بڑے صاحب فراست۔ اور اکثر لوگ شعراء کے کلام سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ایک ذہین طبقہ ہے، لیکن ان کی ہر بات سچی نہیں ہوا کرتی، اور شعراء کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ وہ ہر میدان میں سر مارتے پھرتے ہیں، قیاس آرائیاں اور طبع آزمائیاں کرتے رہتے ہیں، حق و باطل سے واسطہ نہیں ہوتا، وہم جدھر لے جاتا ہے دوڑ جاتے ہیں، خطاب واحد سے مراد سب سے، اور لطف یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، مگر ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور انہوں نے اللہ کی یاد دل سے اور کثرت سے کی، اور جب ان پر ظلم کیا گیا اس کے بعد انہوں نے حدود شرع میں رہ کر بدلہ لیا، اور اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول اور ان سے محبت کرنے والوں کی تعریف میں اشعار کہیں یا منکرین حق کی حجو کریں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اور جن لوگوں نے ظلم ڈھا رکھا ہے، انکار حق پر ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں، ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کو کس جگہ لوٹ کر جانا ہے، ان کا کیا حشر ہوگا۔